السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا ہے، دعائے انس کے نام سے مشہور ہے۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے اور اس کو مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبادت کا مغز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ مانگتا ہے، اور دعا کہتے ہیں اللہ سے مانگنے کو۔ یہ جو دعائے انس ہے، یہ اللہ کے نبی کی جانب سے جو دعاؤں کا ذخیرہ امت کو ملا ہے، ایک بڑا ذخیرہ ہے جو اللہ کے نبی نے دعاؤں کا امت کے حوالے کیا۔ آپ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک آپ کا اٹھنا بھی دعا سے ہے۔ جیسے ہی اٹھیں گے آپ دعا پڑھیں گے، اور رات میں جب آپ سونے جائیں گے تو دعا پڑھیں گے۔ اس کے بیچ میں جتنے کام کریں گے، ہر کام کے موقع پر ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، اور دعا کی فضیلت اور اس کی قبولیت اور اس کی جامعیت اور اس کے پر اثر ہونے کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو حجاج نے سوال کیا کہ تم ہی ہو انس جو مجھے برا بھلا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اور ایک جس بادشاہ کا ظلم مشہور ہو، اس کے سامنے اس کے منہ پر یہ جواب دینا کہ ہاں میں ہی برا بھلا کہنے والا ہوں، یہ کس قدر عظیمت کی بات ہے، حوصلے اور ہمت کی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، حجاج نے کہا کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں تمہیں کیوں بلایا ہوں؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حضرت انس پورے وقار سکون کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ اگر مجھے تیری بات پر یقین ہوتا تو میں تیری عبادت کرتا، یہ طاقت اگر تیرے میں مانتا تو میں تیری ہی عبادت کرتا، یہ طاقت تیرے پاس نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کسی قسم کا مجھے شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ دعا سکھلائی، اللہ کے نبی نے مجھے یہ دعا سکھلائی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ دعا دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے مفید ہے، اور وہ دعا میں آج صبح پڑھ چکا ہوں، لہذا تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ان کی عظیمت، ہمت، حوصلہ جب دیکھا حجاج نے تو ان کو واپس کر دیا۔ اس کے درباریوں نے پوچھا کہ کئی دن سے تلاش تو رہے تھے انس کو، جب ملا تو بھیج دیا آپ نے؟ تو حجاج نے کہا کہ میں جب بھی ان سے بات کرتا تو میں دیکھتا کہ حضرت انس کے دونوں جانب دو شیر ہیں جو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے۔ اب وہ میں جب میری نظر ان پہ پڑتی تو میں رک جاتا، تو مجھے خدشہ تھا اپنی جان کا، لہذا انہیں بھیج دیا گیا۔ وہ اپنی جان کی سلامتی کے ساتھ واپس لوٹے۔ یہ واقعہ ہے۔ یقیناً اس یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی کی ذات پر، آپ کی سکھلائی ہوئی دعاؤں میں یقین کے ساتھ اگر دعا پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور بھی ایسے مجرب اعمال ہیں جو منقول ہیں، جن کے اہتمام سے اس کا اثر زمین پر بھی یقینی طور سے ہوتا ہے۔ اور آج الحمدللہ مکتبہ اسلامیہ فیضان علماء کی جانب سے ایک بہترین شاندار فریم کے ساتھ یہ دعا تیار کی گئی ہے، اور تحفے کی شکل میں انہوں نے مجھے پیش بھی کیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس قیمتی دعا کو انہوں نے پہلے تو فریم میں لانے کا اہتمام کیا، اور اس پر بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہدیتاً یہ مجھے پیش بھی کیا۔ اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور اس خدمت کو قبول فرمائے، اور امت میں اس دعا کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ مکتبہ اسلامیہ فیضان علماء کے کارندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ایک افتتاح کی
سر ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ جس فلم کا ابتدا کیا گیا، ایک دعا کو شائع کیا گیا، کیا دعا تھی اور کس طریقے سے اگر ہمارے ناظرین اس کو لینا چاہیں تو کیا فارمیلٹیز رہے گی آپ ہمارے ناظرین؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ جوں اللہ کے نبی سے دور ہوتا جا رہا ہے تو نت نئے فتنے امٹ کر آ رہے ہیں، طرح طرح کی شکل میں، کبھی ظلم و ستم کی شکل میں تو کبھی ایک وبائی امراض کی شکل میں، جیسا کہ ابھی کرونا وائرس کا جو چل رہا ہے اس طرح کے، تو نت نئے فتنے آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ایمان والوں کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں ہر لائن سے رہبری فرمائی۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی قیامت کے قریب آنے والے دجال کے فتنے سے پناہ مانگ کر اور امت کو تعلیم فرمائی کہ آپ بھی پناہ مانگیں۔ تو اس طرح ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور رہی بات انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس کو دعائے انس کہتے ہیں، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے نام سے نسبت ہے کہ احادیث کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں اس دعا کی بڑی فضیلت لکھی گئی ہے، اور جو احباب روزانہ کے دعاؤں کا معاملہ معمول کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ تو اس دعا سے واقف ہیں، لیکن بعض احباب ایسے ہیں جن کی نظروں سے دعا نہیں گزری ہے، تو اسی کی نسبت پر اسی کو سامنے رکھ کر ہم نے حضرات علماء اکرام کے مشورے سے شہر کے ایک فریم کی شکل میں نکالا گیا ہے کہ یہ عام حالات عام کیا جائے اس دعا کو، اگر گھر میں یا دکان پر کہیں بھی لگی رہے، جیسے ہی کسی کی نظر پڑے تو فوراً پڑھنے والا رہا پڑھ لیتا ہے، یا نہیں پڑھنے والا رہا تو پوچھتا ہے کہ یہ کئی کا تغرا ہے، کئی کا خطہ ہے، تو جب اسے ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ فلاں صحابی کی طرف سے ایک دعا ملی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، تو ہمیں اس عام کرنے کے لیے تو اور بھی الحمدللہ اس دعا کے بہت فضیلتیں ہیں، دشمنوں کے شر سے، مصیبتوں سے اور ہر حادثے سے حفاظت، بالخصوص یہ جو ابھی وبا کرونا وائرس چل رہے، اس امراضی وبا سے بھی حفاظت ہے اس دعا میں۔ اور ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے پورے عالم کے ایک علمی شخصیت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا نام ہے، ان کے اوپر ایک بہت جان لیوا حملہ ہوا، سوشل میڈیا میں وہ خبریں آئی، الحمدللہ سب جانتے ہیں۔ تو حضرت کو اس طرح حملہ ہوا کہ حضرت کی بچنے کی کوئی چانسز ہی نہیں تھی، اس طرح کا حملہ ہوا، لیکن جب یہ حادثہ ہونے کے بعد دیکھے تو حضرت کو ذرہ برابر بھی اس حادثے کا ٹھیس نہیں پہنچا۔ تو اس کے بعد حضرت خود اپنے بیانات میں یہ بات بتائی کہ ہر روز کی طرح میں روزانہ دعائے انس پڑھ کر گھر سے نکلتا ہوں، آج بھی الحمدللہ میں اور میرے بیوی بچے پڑھ کر نکلے، اسی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے اس حادثے سے بچایا۔ جی بہت اچھا، جزاک اللہ۔ اگر کوئی ہمارے ناظرین میں سے اگر اس دعا کو خریدنا چاہتا ہے، یعنی اس کے فریم کو اگر خریدنا چاہتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر دیوار پر ٹنگا رہے گا تو بار بار جو ہے لوگ اس پر ذہن کرتے رہیں گے، تو اگر خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا انسٹرکشن ہے، کس طریقے سے وہ؟ یہ اصل میں ہمارا جو مقصد ہے یہ دعا کا ہر گھر کے ہر فرد تک پہنچانے کا مقصد ہے۔ تو ابھی حالات سب کے ایک جیسے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ہم لوگ اس میں الحمدللہ ایسی رعایت کر رہے ہیں کہ اصل سے بھی کم میں ہمارا بھی کچھ تعاون اس میں لگ جائے، آخرت میں بھی ہمارے لیے کچھ ذخیرہ بن جائے، تو اس وجہ سے ہم مناسب قیمت پر جو لینا چاہتے ہیں، ہمارا مکتب اسلامیہ فیضان علماء تیمایہ روڈ پر ایک کتب خانہ ہے، کتابوں کی دکان ہے، ادھر الحمدللہ ہر چیز اس طرح کی دینی مل جاتی، اور الحمدللہ اس ادارے میں بڑے بڑے شہر کے علماء اکرام کا آنا جانا ہوتا ہے، اور ہمارے شہر کی مشہور شخصیت مفتی شعیب اللہ صاحب کے ذریعے اس کا افتتاح بھی ہوا ہے، حضرت ہی دعا کے لیے بھی آئے تھے، تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، تو وہاں پر مناسب قیمت پر اس کو دیا جائے گا، اور جو احباب دور دور ہیں ان تک بھی ہم لوگ پہنچائیں گے اس کو لے جا کر۔ اور رہی بات آج جو ہم یہاں بسم اللہ نگر کی بسم اللہ مسجد میں جو جمع ہوئے ہیں جمعہ کے بعد، ہم اسی دعائے انس کے فریم کے اجرے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ریاست کی مشہور و معروف شخصیت جمعیت علماء کے صدر محترم مفتی افتخار احمد صاحب کے زیر حضرت کے مبارک ہاتھوں سے اس دعائے انس کے فریم کا اجرا عمل میں آیا۔ ہم حضرت کے بھی مشکور ہیں، اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے دیا، اور یہاں پر جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے بھی مشکور ہیں، اور دعا بھی فرمائیں کہ
ہمیں اللہ پاک اس دعا کا کامل یقین نصیب فرمائے اور امت کے ہر فرد تک اس دعا کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کو اللہ قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں تاکہ بڑی آسانی سے یہ قطعہ آپ تک پہنچ جائے. السلام علیکم.